خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ اقوام متحدہ کا مقصد ہے کہ دنیا بھر میں اگر کوئی عدم مساوات ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کسی قسم کا بھی ایسا خطرہ ہے، کوئی تھریٹ ہے، کوئی چیلنج ہے جو پوری کی پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ دنیا کے تمام تر ممالک کے جو نمائندگی یہاں پہ موجود ہے، اور جب بھی سربراہی اجلاس ہوتا ہے تمام دنیا سے ان کے سربراہان یا ان کے ہائیسٹ لیول پہ جو نمائندے ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ہر دفعہ جب بھی سربراہی اجلاس ہے UN کا، جیسے آج شروع ہو چکا ہے نیو یارک میں، تو وہاں پہ ایجنڈا ہوتا ہے، ایک تھیم ہوتی ہے کہ آپ نے دنیا کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت کیا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا ہو، کلائمیٹ چینج کا ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایک خانہ جنگی چل رہی ہے اس کا مسئلہ ہو، لیکن اس کے ساتھ تمام تر ایشوز پہ دنیا بھر کے جو اکابرین ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنے جو ملک ہے اس کی جو فورن پالیسی ہے اس کے مطابق اپنی جو رائے وہاں پہ پیش کرتے ہیں اور تجاویز بھی یقیناً پیش کرتے ہیں۔ آج جب UN سیکرٹری جنرل نے خطاب کیا، انہوں نے بھی اس قسم کی بات کی۔ انہوں نے اس وقت جو دنیا میں عدم مساوات ہے، کمزور ممالک جس طریقے سے مختلف چیلنجز کا شکار ہیں امیر ممالک کی وجہ سے، اس پہ انہوں نے کھل کر گفتگو کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آج گفتگو کی، اور انہوں نے خاص طور پہ جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے اور لبنان میں جو ایک سچویشن بن رہی ہے جہاں پہ اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، اس پہ فوری طور پر اس کے حل پر زور دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے، کیونکہ ادروائز یہ انسانیت کا ایک بہت بڑا ایک ہیومینیٹیرین ایشو بن چکا ہے۔ چاہے ان کی گفتگو کچھ بھی ہو، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا UN ایسے دو اہم ایشوز جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے جو اس وقت ایشوز ہیں اور ایک انکمپلیٹ ایجنڈا ہے اس وقت کا، جب ڈی کولونائزیشن ہو رہی تھی، یعنی کشمیر کا اور فلسطین کا، کیا اس کو حل کر پائے ہیں؟ ان میں ابھی تک کتنا انہوں نے اس پہ زور دیا ہے؟ جو ریزولوشن اس وقت اقوام متحدہ کے سامنے ان کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، اس پہ کس طریقے سے وہ امپلیمنٹ کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے ہیں؟ دیگر مسائل تو یقیناً وقت کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، وہ خطاب کریں گے 27 تاریخ کو UN جنرل اسمبلی سے، اور جو بھی اس میں ان کی گفتگو ہے وہ اس وقت ہم آپ کو کہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سائیڈ لائنز پہ میٹنگ ہے اس کی بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ کو جو ہے وہ اطلاعات دیتے رہیں گے کہ جس طرح وہ انفولڈ ہوں گی۔ اس پہ گفتگو کریں گے کتنا امپورٹنٹ یہ سیشن ہے، اور اس سیشن کے بعد کیا کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیا مڈل ایسٹ میں یا مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت جارحیت چل رہی ہے اس میں کوئی کمی آئے گی؟ پاکستان سمیت دیگر ممالک کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں کیا خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے؟ ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے جو خاص طور پہ اس وقت ایشیائی ممالک کو درپیش ہے، کیا اس کے حوالے سے عالمی برادری اپنا کوئی رول پلے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود جنرل زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا۔ جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جاوید خان جدون صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں، جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ UN کا سیشن ہے، بہت گفتگو ہوگی، بڑے بڑے دعوے ہوں گے، کہا جائے گا، پریزیڈنٹ بائیڈن کا خطاب آپ نے یقیناً سنا ہوگا، کہنے کو تو آپ کہتے ہیں فوری طور پہ جنگ بند کر دیں مشرق وسطیٰ میں، فلسطین کا مسئلہ حل کر دیں، جو ٹیررزم ہے افغانستان سے ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، اس پہ یقیناً امریکہ کو بہت سارے خدشات ہیں، لیکن یہ لپ سروس جو ہے، یہ ایکچوئل پریکٹیکل سٹیپس میں جو تبدیل ہونا ہے وہ کیوں نہیں ہو پاتی؟ اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے بلایا ہے۔ میرے خیال میں رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ میں یہ کہوں گا کہ جو ول ہے، جس طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، وہ پروبیبلی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جہاں تک آپ نے چونکہ بات یونائٹڈ اسٹیٹس سے شروع کی ہے، تو اب آئی تھنک ہسٹوریکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جس طرح ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، آئی مین کہ ایک ملک بنتا ہے 1948 میں، اسرائیل جب اسٹیبلش ہوا، تو یونائٹڈ اسٹیٹ واز دی فرسٹ کنٹری 11 منٹ کے بعد اس نے ان کو ریکگنائز کر لیا۔ تو جو زائنسٹ پالیسیز تھیں، اس کا مطلب ہے کہ اور اس وقت سے لے کر ابھی تک آپ جتنے پریزیڈنٹس کو دیکھ لیں یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی کو دیکھ لیں، تو وہ بات کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کی ان ٹرمز آف دی شیئرڈ ویلیوز۔ ویسے بائی دا وے مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ ان کی شیئرڈ ویلیوز وہ کون سی ہیں، مجھے آج تک پتہ چلا، بٹ وہ دیٹ اسپیک اباؤٹ دی شیئرڈ ویلیوز، ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی جتنی بھی جو امریکہ کی اور اسرائیل کی جو فرینڈ شپ ہے یا جو دوستی ہے، یہ اوور 75 ایئرس اس چیز کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک ہی پالیسی ہے، اور جو ویسٹرن سپورٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپورٹ ہے، اس نے ہی اس اسرائیل کو اس طرح کا ایک مست ہاتھی بنا دیا ریجن میں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کولڈ وار کے ایرا میں،
تو سارا ویسٹ جو 5-6 کنٹریز جنہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، ان کی چونکہ اسپیشلی ایجپٹ کی آپ دیکھ لیں، ایجپٹ کی جو ریلیشن شپ رشیا کے ساتھ رہی ہے وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو کوئی اتنی پسند نہیں آئی. ان کی جو ریلیشن شپ یا انہوں نے جو ویپنز لیے یا جو بھی سپورٹ ان کو رشیا، تو کولڈ وار میں نے بھی اسرائیل ورسز دا اسلامک ورلڈ اور اپنے کمپارٹمنٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ بھی اسرائیل کے پیچھے کھڑا رہا کیونکہ رشینز ان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ان دا ریجن یا مڈل ایسٹ میں، ایک جو وہ ہیجمن ایک اسٹیٹ چاہتا ہے جو ان کو ساروں کو سپریس کر کے رکھے، جہاں پہ وہ اس کنڈیشن میں ان عرب ورلڈ کو رکھے کہ جہاں پہ امریکنز اپنی پالیسیز کو پرسو کر سکیں. تو جب ان کے آبجیکٹیوز اس طرح کے ہیں ویئر دے وانٹ ٹو پرسو دیئر پالیسیز تھرو اسرائیل، انٹیمیڈیشن کے ساتھ، ٹیرر کے ساتھ، انفارچونیٹلی جو انسانیت کی میں تو اسے توہین کہوں گا کہ جو انسانیت پہ ظلم ہو رہے ہیں اور پورے ورلڈ کا اس کو خاموشی سے برداشت کر لینا. ون کوسچن، آپ نے ایجپٹ کا حوالہ دیا، جو جمال عبد الناصر کے دور میں اس وقت کی مڈل ایسٹ کی فارن پالیسی تھی یا اسرائیل اسپیسیفک پالیسی تھی، ڈسپائٹ کہ وہ کیا وہ تھا، یا انور سادات کے دور میں کچھ حد تک کنٹینیو رہی. کوسچن از دس کہ کیا وہ پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے کہ اسرائیل جو اس وقت کر رہا ہے فلسطین میں یا اس وقت لبنان میں جو اس وقت صورتحال انفولڈ ہو رہی ہے، یا اس کے بیونڈ جو ہے وہ ایران تک میں جا کے اٹیک کر دیتا ہے، کیا اس وقت اگر یہ کام ہو رہا ہوتا تو کیا اسی طریقے سے ٹالریٹ کیا جاتا یا نہیں؟ میرے خیال میں اس وقت کی انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھی. شاید اس وقت یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ شاید اس سٹیج تک یہ اسرائیل پہنچے ہی نہیں تھے، وہ سلولی اینڈ گریجولی اس طرف جا رہے تھے. جس طرح ابھی انہوں نے اپنے پیراڈائم کو پش کیا ہے، ابھی جیسے وہ وار کو بیانڈ بارڈرز ابھی تو چلی گئی، اب لیبنان میں آ گئی ہے، شاید اس وقت وہ انوائرمنٹ نہیں تھی. لیکن اب اس وقت جس طرح اسرائیل کو جو سپورٹ حاصل ہے یا جو ایکسیپٹنس ہے اس کی، تو اس ٹیسٹ اپروول تو ان کے پاس ہے ہی ہے، ویسٹ کی بھی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے. اس وقت شاید یہ پالیسی اس طریقے سے یا اس وار کو یا اس جو انسٹرومنٹ کو انہوں نے یوز کر رہے ہیں وار کے انسٹرومنٹ کو، شاید وہ اس کی اپلیکیشن اس دور میں ایسے نہ ہو پائے. ٹھیک. سیکرٹری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک پیسفل ورلڈ، سو ایک تو یہ ذرا تھوڑا سا میں اپنے تجربے کی روشنی میں فرما دیں کہ کیا کوئی ایسی چیز واقعی ایگزسٹ کر سکتی ہے پیسفل ورلڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ کہ ایک امن و امان قائم ہو؟ کیونکہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا تاریخ یا پڑھا کہ کبھی بھی دنیا میں مکمل طور پہ کوئی امن قائم ہوا ہوگا. تو ہم کہتے ہیں پیسفل ایک سولوشن، پیسفل ورلڈ، تو کیا یہ باقی پریکٹیکل بات ہے یا نہیں؟ جی آپ نے جو یہ بات کی ہے تاریخی طور پہ صحیح ہے کہ کوئی بھی ایسا دور نہیں تھا کہ جس کو آپ کو کہہ دیں کہ بالکل مکمل طور پہ وہ امن و آتشی کا گہوارہ تھا. تو ایسے تو نہیں تھا. اور یہ انٹرنیشنل جو آرڈر ہے، بیکاز دنیا میں اتنے ملک ہیں اور ان کی ظاہر ڈفرینٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بیس ہوتا ہے سب سے زیادہ. ویسے تو اس میں آپ بات کرتے ہیں شیئرڈ ویلیوز کی بھی بات کرتے ہیں، شیئرڈ پرسیپشنز کی بھی بات کرتے ہیں، شیئرڈ ایسپریشنز کی بھی بات کرتے ہیں، شیئرڈ آئیڈیالوجیز کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب وہ جسے کہتے ہیں جب وین دا پش کمز ٹو شو، تو اس وقت بات صرف انٹرسٹ کی آ جاتی ہے. تو اس لیے دنیا میں ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا ہے، بے شک وہ ایک بائی پولر ورلڈ تھی تو اس وقت بھی بہت سارے کانفلکٹس تھے، کبھی ویتنام کا تھا، کبھی کوریا میں تھا، کبھی اس وقت جو مڈل ایسٹ میں تھا. ابھی بھی دیکھ لیں جب ملٹی پولر ورلڈ بنی جب سے 91 سے، تو اس وقت سے بھی بہت سارے کانفلکٹ چل رہے آ رہے ہیں. اس کا قصوروار آپ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کو ٹھہرائیں گے 1648، جب دنیا نے تسلیم کر لیا کہ ہر ملک اپنا بارڈر ہے، ایک انارکک سچویشن کریٹ ہو گئی؟ نہیں، وہ جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹس کی، دیکھیں ویسٹفیلیا سے پہلے اس کو تو آپ بہت اگر پیچھے بھی چلے جائیں نا، اف یو گو 2000 سال پہلے بھی چلے جائیں تو دیکھیں جب پولوپینیشن وارز ہوئی تھیں تو اس وقت تھوسیڈیڈس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دا اسٹرانگ ول ڈو واٹ دے کین اینڈ دا ویک سفر واٹ دے مسٹ. اچھا، یہ بنیاد تھی انٹرنیشنل جو پالیٹکس کی تھیوری کی، یہ اور آج بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، ایک نصاب میں ہے. تو جب جس چیز کی بنیاد اسی پہ، اور دیکھ لیں اس دور کی بات کریں، اس سے 1000 سال پہلے چلے جائیں، اس کے 1000 سال بعد چلے جائیں. ہاں، دنیا کو یہ امید تھی کہ جنگ عظیم ہوئی، اتنی زیادہ تباہی دنیا میں پھیلی، اور اس کے بعد سارے ملک دنیا میں جب مل کے بیٹھے، اس سے پہلے لیگ آف نیشنز کی کوشش کی، جو وہ ڈویلسن کا ایک خواب تھا وہ ناکام ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی اس سوچ کے ساتھ کہ ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر بنے گا، ٹھیک، جس میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک کلیدی رول ہوگا،
جہاں پہ ڈسپیوٹس جو ہیں, جہاں پہ کانفلکٹس جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں آ کے ریزالو ہوں گے. دیکھیں بڑے الیبریٹ میکنزمز بنائے گئے. آپ نے ولسونین پرنسپلس کی بات کی نا, ولسونین پرنسپل تو بیسیکلی جتنے مرضی اچھی ہوں بٹ پرائمرلی تو ایک امریکن کانسیپٹ کو امپوز کرنے کی بات کی آپ نے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. جی دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکن آرڈر کو امپوز کرنے کی بات کی, بالکل, لیکن یہاں پہ بات تو ولسونین آرڈر سے آگے چلی گئی نا. اس میں تو سارے ہی تھے. جب چلیں لیگ آف نیشنز میں تو کچھ ملک تھے کچھ نہیں تھے, یونائٹڈ نیشنز میں تو سارے ہی آگے. اچھا جی, جتنے بھی بڑی طاقتیں تھیں ان کو وہ P5 بھی بن گئے, ان کو ویٹو پاور بھی مل گئی ساروں کو ان کی اہمیت کے حساب سے, اور باقی چین بھی اس میں دیکھیں بعد میں انکارپوریٹ ہوا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز میں. وہ سارا کچھ ہوا. میکنزم جو اتنے الیبریٹ بنے کہ جی اگر کوئی بھی کانفلکٹ ہوگا تو جو UN سیکورٹی کونسل ہے, سلامتی کونسل, اس میں وہ ایشو جائے گا. انڈر چیپٹر 7 جو ہے ان کو سرٹن پاورز بھی دی گئی, یہاں تک کی پاور کہ وہ بالکل کوئرسیو پاورز تک تھیں اس میں, جو ملکوں نے مل کے وہاں پہ فوج کشی تک کر سکتے, لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں ہوا نا. فائدہ نہیں ہوا, ایگزیکٹلی. ایک سوال پھر آگے جاوید صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ نے بھی فرمایا کہ جو ویٹو پاور کی بات کی, اور اس میں جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ ان کا اسٹرکچر جو ہے ڈیموکریٹک ہے, اور بہت زیادہ پروپوننٹ بھی ہیں اس کے, بہت زیادہ ایمفیسس بھی کرتے ہیں, اور سینکشنز بھی لگا دیتے ہیں کسی ملک میں جو اگر ڈیموکریسی نہ رہے. اگین جب وہ آتے ہیں UN کے پلیٹ فارم پہ تو پھر یہ ڈیموکریسی پیچھے رہ جاتی ہے. اگین اگر بات یہ ہے کہ ون نیشن ون ووٹ کے کانسیپٹ پہ اگر جائیں گے تو پھر یہ ویٹو پاور کا جو بار بار بات کی جاتی ہے یا اس کے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے, تو پھر تو مسائل کہیں حل نہیں ہوں گے. اول اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک کنٹری ہے, چاہے اسٹرانگ ہے چاہے ویک ہے, اس کا ایک پراپر ووٹ ہو اور بات ہو. جی اگر دیکھیں اگر ایک ووٹ رکھیں تو اس میں بھی کچھ مسائل ہوں گے. ظاہر ہے دیکھیں کچھ ملک ہیں مونوکو کی طرح بہت ہی چھوٹے ہیں, کچھ جب ایک بہت بڑا ملک ہے تو ان کو اس طرح سے ایکویلٹی دینا بھی جو ان سے اتنا آسان نہیں. لیکن یونائٹڈ نیشنز کی ریفارمز کی تو بہت ضرورت ہے, بیکاز ابھی جو ہے جو آپ نے سینٹرز آف پریویلیج بنا دیے ہیں, اور جو بالکل ویٹو پاور جو ان سی ہے کہ جس میں پوری دنیا ایک طرف ہے اور ایک ملک جو ان سے اس کو ویٹو کر دے, تو وہ مکمل ناانصافی ہے. اس میں دیکھیں پاکستان نے وہ جو UFC بنائی ہے, یونائٹنگ فار کنسنسس, جس میں پاکستان, اٹلی اور بہت سے ممالک شامل ہیں, جس میں فارمولاز دیے ہیں باقاعدہ کہ دیکھیں اس طرح ریفارم ہو سکتی ہے. اچھا اس میں ملک مانتے بھی ہیں لیکن ڈفرینٹ گروپنگس ہے. افریقہ جو گروپ ہے اس کا اپنے ان کے کچھ مطالبات ہیں کہ جی ہمیں اتنی دی جائے. پھر G4 کے ملک ہیں جس میں انڈیا اور برازیل اور جرمنی اور جو ہے جاپان شامل ہیں, ان کے اپنے مطالبات ہیں جس کو ویسٹ سپورٹ کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے اور یونائٹڈ نیشنز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, امپاور کرنے کی بیکاز دی ٹیتھ از مسنگ. ٹھیک, جاوید صاحب, امپاور کرنے کی ضرورت ہے یونائٹڈ نیشن کو, تاکہ جو کرٹیکل ایشوز ہیں, اور دو ایشوز کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا کہ فلسطین کا اور کشمیر کا, اور یقیناً جب وزیر اعظم خطاب کریں گے ان دونوں ایشوز پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک اظہار خیال بھی کریں گے, لائحہ عمل بھی پیش کریں گے. کوسچن از دس کہ ایگزسٹنگ جو سیٹ اپ ہے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا, ان دو مسائل کا حل ہو سکتا ہے, یا جیسے سیکرٹری صاحب بات کر رہے تھے کہ مزید امپاور کرنے کی یا ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, تبھی اس کے سولوشن کی طرف ہم جائیں گے. تھینک یو ویری مچ شہزاد, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. دیکھیں شہزاد, آپ نے بھی کیا ہوگا UNGA کو, میں نے بھی سیورل ٹائم اس کو اٹینڈ کیا ہے. کیا اس سے پہلے کبھی ریزلٹ اورینٹڈ آؤٹ کم UNGA کا نکلا, سوائے اس کے کہ دی گلوبل لیڈرز گو دیئر, وہ اٹینڈ کرتے ہیں, اسپیچز ہوتی ہیں, دین دے گو بیک ٹو دیئر ہوم کنٹریز. اس دفعہ بھی 87 جو ہیڈز آف اسٹیٹ یا ہیڈز آف گورنمنٹ ہیں وہ اس میں اٹینڈ کریں, اپارٹ فرام سیورل ادر ڈیلیگیشنز. اور ایجنڈا آئٹم شہزاد, یو نو دیٹ کہ اس وقت غزہ کی وار, یوکرین کی وار, اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج ہے, اینڈ دین آپ جو بات کریں UNSC کے ریفارمز کی, تو ریفارمز کے راستے میں سب سے بڑی امپیڈیمنٹ ہے کون؟ اس کے سامنے سب سے بڑی امپیڈیمنٹ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اٹ سیلف ہے, بیکاز جس طرح کا سسٹم اس وقت ہے وہ USA کو اور اس کے ایلائز کو ڈیفینیٹلی سوٹ کرتا ہے. اگر اس کے ممبرشپ کو آپ ایکسپینڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جس طرح کی ڈیسیژن میکنگ آ جائے, فار ایگزامپل آپ اسرائیل کی ایگزامپل دے لیں, جس طرح کی جینوسائیڈ اس وقت غزہ میں جاری ہے, لیبنان پہ 2 دن سے ان کی انتہائی انپریسیڈنٹڈ بمبارڈمنٹ جاری ہے, اور کل تک, آج صبح تک 500 سے زیادہ وہ جو لیبنیز مسلمز ہیں, جس میں ڈیفینیٹلی جو حزب اللہ کے لوگ بھی شامل ہیں, ان کو مارا گیا. ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ ان کا ایک اور سینئر کمانڈر, اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. تو where does United Nations stand? جی اس پہ بھی آتے ہیں, آپ نے جو فرما رہے ہیں کہ غزہ اس کی صورتحال پہ, لیکن جو آپ نے بات کی ایجنڈے کی, کون سے کلائمیٹ چینج, اب بات اگین وہی ہے کہ جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے, مثال کے طور پہ جیسے P5 ہیں, اب P5 وہ ممالک ہیں کہ جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج میں, تباہی کے, بربادی کے, اور ان کا پرابلم ہے, اور جو ہمارے جیسے ممالک, پاکستان جیسے ممالک جو سفر کرتے ہیں.
اب اگر وہ P5 یہ کام کر رہے ہیں اور پھر آپ ایجنڈا بھی رکھ دیتے ہیں جی کلائمیٹ چینج اور دنیا میں بہتری لانا ہے، موسمیاتی تغیراتی تبدیلیاں ان سے ان کے نقصانات سے بچانا ہے، سو پھر تو یہ عجیب سی ایک ڈائیکاٹمی نظر آتی ہے آپ کے بیانات میں، آپ کی سٹیٹمنٹ میں، آپ کے ایکشنز میں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بہت بڑا پیراڈاکس ہے گلوبل کمیونٹی کا کہ جو سب سے بڑے پولوٹرز ہیں، جس میں انڈسٹریلائزڈ ویسٹرن کنٹریز سب سے زیادہ پولوٹ کر رہے ہیں دنیا کو، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ان کی وجہ سے ہے، اور کنٹریز لائک پاکستان اور دوسرے کئی ملک جو ہیں وہ سفررز ہیں۔ لیکن جب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کتنی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سمٹس ہو چکی ہوئی ہیں، بہت سارے جو ان کے ٹارگیٹس تھے اس میں سے بہت ہی آئی تھنک 25% بھی ابھی تک اچیو نہیں کیے جا سکے ویزاوی جو کلائمیٹ کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں وہ انبرائڈلڈ استعمال جو کر رہے ہیں مختلف چیزوں کا۔ ایون چائنا ہیز بیکم ون آف دا بگیسٹ پولوٹرز، انڈیا ہیز بیکم ون آف دا بگیسٹ پولوٹرز، ہمارے نیبرہڈ میں ہے۔ اور ہم آپ دیکھتے ہیں شہزاد کے ونٹر میں جس طرح کی پولوشن ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے بیکاز آف انڈیا۔ ناؤ دا پرابلم از کہ جو ہم بات شہزاد کرے تھے کہ کیا یونائٹڈ نیشنز کی یہ جو جنرل اسمبلی ہے از جسٹ اے ڈیبیٹنگ پلیٹ فارم جہاں پہ لوگ بات کریں گے، اسپیچز کریں گے اور واپس اپنے ملکوں کو چلے جائیں گے، اینڈ دین یو ڈونٹ سی۔ ابھی شہزاد دیکھ لیں جو اسپیچ یو این سیکرٹری جنرل نے کی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سچویشن مڈل ایسٹ میں ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اگر سسٹینیبل نہیں ہے تو واٹ از یونائٹڈ نیشنز ڈوئنگ ٹو اینڈ اٹ؟ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ 42,000 کے لگ بھگ پیلسٹینینز کو مارا جا چکا ہے، جینوسائیڈ ہے وہاں پہ۔ اب لیبنان کی باری ہے، اینڈ انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ جو ایکسس آف ریزسٹنس کی بات کی جاتی تھی، ایران ابھی آپ دیکھ رہے ہیں از ویری کوائٹ، اور وہ ان کے جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے کس طرح ان کو وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے۔ ایران جو کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جب اس کو اسماعیل ہانیہ کو وہاں پہ شہید کیا گیا تو پرابیبلی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ریٹالیشن ہوگی۔ تو اب لگتا یہ کہ جیسے جس طرح کا اسپیس دے دیے گئے اسرائیل کو، اب دوسرے عرب کنٹریز بھی وہ دے آر فیئرنگ اینی کائنڈ آف ریٹریبیوشن فرام اسرائیل، وہ نہیں بول رہے۔ تو آئی تھنک جو ذمہ داری شہزاد ان کے اوپر بھی جاتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی کہ امریکہ نے اس کو جو سپورٹ دے رہا ہے فائنینشیل ٹرمز میں، ویپنز کے ٹرمز میں، جتنا اسلحہ بھی وہ اس وقت پھینک رہا ہے اٹ از پرووائڈڈ بائی دی یو ایس اے، لیکن کیا اس کے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں عرب کنٹریز کیا وہ اپنا رول پورا کر رہے ہیں؟ دیٹ از اے بگ کوسچن مارک۔ ویری رائٹ جنرل صاحب، ابھی لیون پنیٹا نے بھی سابق امریکی وزیر دفاع انہوں نے خطاب کیا اور سی آئی ایم بھی رہ چکے ہیں۔ یو ریممبر کہ جب اسامہ بن لادن کا آپریشن ہوا تو اس وقت وہ سی آئی اے کے ہیڈ بھی تھے، اینڈ آرتھوڈاکس پرسن ہے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں۔ کوسچن از دس کہ ان جیسے لوگ جو ہیں جن کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ اسرائیلی لابی کا بڑا مضبوط حصہ ہیں، اب وہ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں، جو یہ ڈیوائسز ایکسپلوڈ ہوئیں، اس قسم کا ایک کوورٹ آپریشن کیا گیا اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو زخمی اور ہلاک کیا گیا۔ یو تھنک کہ اب ایک واقعی رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے پالیسی لیول پہ، پالیسی میکرز لیول پہ اسرائیل کے حوالے سے ویسٹرن ہیمسفیئر میں، خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یا صرف ایک یہ آئی واش ہے؟ دیکھیں پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے اس ورلڈ کے ساتھ کہ جب آپ ان آفیسز میں ہوتے ہیں جہاں سے آپ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ ان اپوائنٹمنٹس پہ ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے پرسو کرنا ہوتا ہے اپنی پالیسیز کو، اس وقت آپ کے سٹانسز آر لٹل ڈفرینٹ، لیکن بعد میں آپ اپنے سٹانسز چینج کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جب تک ایک پریکٹیکلی چیز ایک پرسیپشن کے اوپر یا ایک فیل لے لینا کہ یار اس طرف یہ جا رہا ہے، جب تک، کیونکہ مجھے تو کسی ڈومیسٹک پریشر کسی ملک کی طرف سے یا ویسٹ میں یا کچھ تھوڑے سے ہوئے ہیں ویسٹ میں اس کے خلاف، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر یا اسرائیل کے اندر یا کہیں سے اور جو وائسز ہیں چونکہ وہ نہیں آ رہی ہیں اور یہ پالیسیز بھی اپنی پرسو کیے جا رہے ہیں، تو جب تک یہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ چیزیں تھوڑی سی ریفلیکٹ نہیں ہوں گی تو کم از کم آئی ڈونٹ بلیو ان دس۔ تو یہ ایک آئی واش ہی ہے۔ دیکھیں یہ آج کی بات تو ہے نہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ 75 ایئرس ایک ہی پالیسی۔ اب جیسے ایکسیلنسی بات کر رہے تھے کہ ابھی دیکھیں نا، یسٹرڈے اٹس اراؤنڈ دا کلنگ از اراؤنڈ 570، آج بھی 580 کے قریب سکور ہے، جس میں 50 بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ جنہوں نے ٹارگٹ وہ کر رہے ہیں اگر حزب اللہ کے لیڈرشپ کے اوپر، تو وہ اس کا فگر آ رہا ہے اٹ از ان 10 اور 15 کے قریب وہ فگر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے مارے جا رہے ہیں لوگ۔ تو یہ ان کی پالیسیز یہی ریفلیکٹ کر رہی ہیں۔ آئی ڈونٹ بلیو ان دس۔ جب وہ آفیسز سے چلے جاتے ہیں، ہم نے افغانستان وار میں بھی دیکھا، باقی وارز میں بھی دیکھا جہاں پہ امریکن اپلیکیشن ہوئی ہے یا سپورٹ گئی ہے، وہ وار کے بیچ میں یا جب ان کی پالیسیز امپلیمنٹ ہوئی ہوتی ہیں اس وقت تک ایسی وائسز بڑی کم ہوتی ہیں۔
وائسز وہ افیکٹو ہوں گی جو آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, جو اس وقت پالیسی کو رن کر رہے ہیں. تو مجھے تو ایک کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی, باقی ویسٹ کی, ود رسپیکٹ ٹو اسرائیل. دیکھیں نا اب انویسٹمنٹ دیکھیں اسرائیل کی, جب سے وہ اسرائیل کے بیچ پہ یونائٹڈ سے اراؤنڈ $260 to $270 بلین وہاں پہ. دیٹس ٹرو. تو جو ممالک ہیں جو سفر کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, کمزور ممالک ہیں, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں نا کہ لبرلزم ہے وہ اپنی موت مر چکا ہے. ریال پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے, اس وقت وہ پاور میں ہے, وہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, صحیح ہے, 500 لوگ مار دیں, 1000 لوگ مار دیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی سینکشن نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ جسٹ سلیپ آن دا ریسٹ والی بات ہے. کوئی اور ملک ایسا بات کرتا ہے تو فوراً سینکشنز آ جاتی ہیں, بین کر دیا جاتا ہے. پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے, صرف ایک مطلب بیلنس مینٹین کرنے کے لیے. دیٹس اٹ. مجھے تو آئی ٹوٹلی ایگری ود دس, ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے تو کہیں جب تک, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب تک امپلیمنٹیشن ان کی گڈ ول کی یا کوئی چیز آن گراؤنڈ نہیں ہوگی تو مجھے تو یہ ایک دھوکہ ہی لگے گا. بلکہ یہ پالیسی ہے, یہ وار از دیئر پالیسی کو ایک کوسی سٹیبل ریجن رکھنا چاہتے ہیں جو سبسروینٹ ہو, جہاں پر ان کی پالیسیز فالو ہوں. جو کمزور ممالک ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کرتے, وہ اپنی ہوپس کیوں ہمیشہ سے ہائی رکھتے ہیں, ہوپ پن کیوں کرتے ہیں کہ کمزور ممالک کی سب سے بڑی پرابلم ہے اکنامکس. جب آپ اکنامکلی آپ کو اتنا دیکھیں ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے. فار ایران فار ایگزامپل سینکشنز, ڈسپائٹ سینکشنز, ایران نے ایک سٹانس لیا, انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, شاید وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی ایسی ساری باتیں جو ایک میئر آئی واش ہے یا نظروں کا دھوکہ ہے. دیکھیں ایران شاید وہ اس چیز کو جو ان کے اوپر سینکشنز ہیں یا وہ ان کی سوسائٹی نے اس کو شاید اپنی جو اسٹرینتھ شو کی ہے اگر, تو وہ انہوں نے اپنا انٹرنل اپنے سسٹم کو رکھا ہے. جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کو دیکھیں ابھی ایران کو یہ کوشش کریں گے کہ ایکسٹریکٹ کریں کسی نہ کسی طریقے سے, اس کے ساتھ بھی یہ, تو اگر ایران بھی اس وار میں آ جاتا ہے اور اگر وار کا جواب وار سے, تو پھر اور انسٹیبلٹی بڑھے گی. ٹو بی ویری آنیسٹ وہ دیکھا جائے گا, اور ظلم جو ہوگا یا جو نقصان ہوگا وہ ان مسلمان ممالک کا ہی ہوگا. تو جب اکنامکلی یہ اتنے ڈیگریڈ ہو چکے ہیں, یہ اتنے کمزور ہیں, تو وہ اپنی پالیسی, جب آپ نے فنڈ, لونز, IMF, ورلڈ بینک, ڈپینڈنسی آپ کی برٹن انسٹیٹیوٹ جو کنٹرول ہی ان ملکوں نے کرنا, جب آپ ڈیپینڈنٹ آپ کے اوپر ہوں گے تو آپ کیا اپنی ڈیپینڈنٹ پالیسی. سیکرٹری صاحب, اب کیا کمزور ممالک کو یہ چیز تسلیم کرنی چاہیے کہ ان کی سنوائی UN کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی, یا ہمیں پھر بھی پر امید رہنا چاہیے یہ ایک ادارہ ہے, بنایا گیا تھا, اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں جا کے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی؟ دیکھیے ایک تو اس میں یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کو ڈیبیٹنگ فورم بھی کہا گیا ہے, اسرائیلیز اس کو یونائٹڈ نتھنگ بھی کہتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ویسے ہی ہے, اس کو بالکل, اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہی ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز بھی آئے, جو اس کی افیلیٹ باڈیز ہیں, ICJ, اس کی رولنگز بھی آئیں. ICC جو اس کی افیلیٹ بھی نہیں ہے اس کی بھی آئیں, وہ سارے اس میں چارجز لگے اور سارا کچھ انہوں نے اس کو بھی ڈسریگارڈ کیا. تو وہ تو ایک ہے. دوسرے ملک کہتے ہیں جی ڈیبیٹنگ فورم ہے. آئی وڈ سے کہ اٹس مور آف اے کنسلٹیو فورم جو ہے نا. اچھا وہ ہے جہاں پہ آپ جا کے, واٹس دی ڈفرینس یہ ہے نا, دیکھیں ڈیبیٹس میں تو آپ اپنی اپنی ڈیبیٹس کر کے چلے جائیں. کنسلٹیو میں بہت زیادہ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں, اور کنسلٹیشنز میں کوآرڈینیشن آف پالیسیز بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ایک اور ہے اس میں, اور پھر ایک اور یہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ فورم ہے جہاں پہ آپ جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے وہ وہاں پہ ایکسپریس ہوتا ہے. اوکے فائن. 70 سال کی تاریخ, مجھے آپ فرمائیے گا, آپ فارن پالیسی اور اس کی تاریخ آپ کے ٹپس پہ ہیں, ایسٹ ٹیمور, دارفور, یا چلیں سربیا یا بوسنیا کے علاوہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو انہوں نے حل کیا ہو؟ سوڈان کو بھی لے لیں چلیں بیچ میں. بالکل. دیکھیں جہاں تک کانفلکٹس کی بات ہے تو میں نے تو پہلے ہی کہا کہ جو وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے جو میکینزمز ہیں نا, وہ اس میں لیگ آف نیشنز بھی فیل ہوا تھا. اور اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا لیگ آف نیشنز میں مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ جہاں طاقتور ملک آ جاتے تھے نا, بڑے ملک آ جاتے تھے, اس کے بعد لیگ آف نیشنز جو ان سے وہ کچھ نہیں کرتا تھا. جب چھوٹے ملک کو انوالو ہوتے تھے, انفارچونیٹلی یونائٹڈ نیشنز میں بھی کچھ اسی طرح کا ہو گیا. تو کانفلکٹ ریزولوشن میں تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہے, یہ کلیئر ہے. پر اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا آپ کو دنیا میں کوئی اس قسم کا فورم نہیں چاہیے؟ اوکے فائن, چلیں کانفلکٹ ریزولوشن میں آپ فیل ہو گئے یا آپ کامیاب نہیں ہوئے, تھوڑا سا اس کو سافٹ لمیٹڈ آپ کی کیپیبلٹی یا آپ کی پرفارمنس ہے. کلائمیٹ چینج, اگین جب یہ بھی بات ہوئی تھی کہ آپ اتنا فوکس کرتے ہیں, ہر سال آپ کا یہ تھیم ہوتا ہے. سو جو سب سے بڑے آپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا سب سے زیادہ شاید کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, ان کا ویٹو پاور بھی ہے, سب سے زیادہ تو وہ پولیوٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو. بالکل. وہاں پہ کہاں کامیاب ہوئے آپ؟ دیکھیں میں اس پہلی جو ریو کانفرنس جو ہوئی تھی نا, ارتھ سمٹ 1992 میں, اور وہ یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے ہی ہوئی تھی, میں اس میں بھی شریک تھا اتفاق سے. اور اس کے بعد وہ سارا پروسیس ظاہر ہے اتنے سالوں میں جو انفولڈ ہوا ہم نے دیکھا.
बात ظاہر ہے بہت آگے تک گئی ہے. پیرس ایکارڈ ہوا, اس کے بعد یہ جو کاپس ہو رہی ہیں, پھر اس میں پاکستان کیوٹو پروٹوکول کو بھول گئے آپ. کیوٹو پروٹوکول آف کورس, پھر اس کے بعد یہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو ہے قائم ہوا, بہت سارے میکنزمز بنے. ایک وہ کہتے ہیں $100 بلین کا ہم نے فنڈ قائم کیا ہے جو ہے نا, ایک گرین فنڈ بھی ہے, یو نو لائک, تو وہ سارے. لیکن فیکٹ یہ ہے, اور اس پہ ہم نے تو اس پہ ہمارا ایک پروگرام بھی ہے اس پہ کلائمیٹ ریزیلینس کا, ہم نے بہت سارے اس پہ سیمینارز اور وہ کانفرنسز بھی کیے ہیں ریسنٹلی بھی انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز نے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایکچولی اس کو دیکھتے ہیں نا ان ٹرمز آف نمبرز, تو ایکچوئل ریسورسز جو کہ شفٹ ہونی تھی ڈیولپڈ کنٹریز سے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف, تاکہ وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنے, اور خاص طور پہ وہ ملک پاکستان جیسے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز ہیں, وہ ریسورس ٹرانسفر ہوئی نہیں ہے, اتنی بہت تھوڑی ہوئی ہے. اچھا, اس میں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, اٹس another failure. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں ایک پروسیس چل رہا ہے, لیکن اگین اس کی بہت لمیٹڈ کامیابی ہے. بیکاز دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آتا ہے نا پیسے دینے کا معاملہ آ جاتا ہے, تو اس میں ان میٹنگ میں شامل رہا ہوں جہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے $100 بلین دیکھیں دے دیا, اس کے لیے الوکیٹ کر دی. لیکن جب آپ 100, اس کو کہتے ہیں ڈیول از ان دا ڈیٹیلز, جب اس کی ڈیٹیلز آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلا وہ سارے پیسے وہ تھے جو زیادہ تر آلریڈی کسی اور چیزوں کے لیے الوکیٹ ہوئے تھے اور اس کو ریپرپز کر دیا گیا, یو نو, تو کوئی نیا پیسہ تو نہیں آیا. اچھا, اب اس میں جو ہے نا ضرورت کیا ہے, بس دیکھیں اس کو دنیا کو ظاہر ہے بہت زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. وہ جو آرگومنٹ ہم کہتے ہیں نا, ہم اس کو ایک نام بھی دیا کلائمیٹ جسٹس, ٹھیک ہے نا. کلائمیٹ جسٹس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پولوشن تو ان ملکوں نے کی, اچھا آپ نے اس میں P5 کنٹریز کا نام لیا, اب اس میں اور بھی ملک شامل ہو گئے ہیں. انڈیا از اے بگ پولوٹر ناؤ, اٹس ون آف دی بگیسٹ, ٹاپ 3 ان دی ورلڈ. اچھا, ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ ان کی پولوشن سے, بیکاز جو پولوشن ہے اور جو اس طرح کی کلائمیٹ کی جو چیلنجز ہیں ان میں, تو وہ کوئی بارڈرز یا باؤنڈریز تو نہیں دیکھتے نا. وہ تو مطلب ایک ملک کا جو, جب انڈیا میں وہ زیادہ فصلوں کو آگ لگاتے ہیں اپنے وہ جو ہے لاہور کے پاس, تو وہ ساری پولوشن تو لاہور میں آتی ہے, اور یو نو, سو اسی طرح اور یہ فیصل آپ آتے ہیں باقی. تو ابھی لیکن ایک پروسیس ہے, دیکھیں جو چل رہا ہے اس میں آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں. اس کی کیا اس کی سپیڈ ایڈیکویٹ ہے؟ بالکل نہیں. اچھا, کیا اس میں کامیابیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں؟ نہیں جی, بہت لمیٹڈ ہوئی ہیں. لیکن اب آپ کے پاس چوائس کیا ہے, either choice is that process or no process. So what would you choose? آخر میں بات یہ نہیں ہو سکتا ایٹ لیسٹ آپ اپنے طور پہ تو کنونس ہو جائیں نا کہ واقعی یہ پروسیس چل سکتا ہے, یا اپنے آپ کو اپنے دھوکے میں رکھنا ہے؟ نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ are we fooling ourselves? ہم نے تو اپنے جو ہمارے ریسنٹ سمپوزیم بھی ہوئے نا, اس میں ہم نے کلیئرلی کیا کہا کہ جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ہمیں ایونچولی نا اٹ ہیز ٹو بی ڈن ourselves. وہ تو کلیئر ہے کہ یہ ہمیں خود سے کرنا ہوگا. any threat, any problem, any challenge. تھوڑی بہت مدد آپ کو مل سکتی ہے, لیکن آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ خود ہی اس چیلنج سے نپٹنا ہے. ایگزیکٹلی. جاوید صاحب, آپ پاکستان بھی بھیجتا ہے پیس کیپنگ ٹروپس یو این کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں, جہاں جہاں کانفلکٹ زونز ہیں اور جہاں جہاں یو این کا مینڈیٹ ہے اور جہاں پہ وہ ان کو ڈپلوائے کرنا ہے. آپ نہیں سمجھتے پرسنلی ایز اے لے مین, میں کوئی فارن پالیسی ایکسپرٹ نہیں ہوں, سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت کشمیر اور فلسطین, یا چلیں اب لبنان کو بھی شامل کر لیں, ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ امیڈیٹلی یو این پیس کیپنگ فورسز جانی چاہیے اور وہاں پہ امن و امان قائم ہونا چاہیے, اصل علاقے وہ ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یونائٹڈ نیشنز اس سلسلے میں, مطلب اگر کوئی کہا جائے کہ جی ایسے کانفلکٹ زونز بھی ہیں جہاں پہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے, افغانستان فار another instance, کیا یہ ممکن ہے, یا جیسے سیکرٹری صاحب کہتے ہیں خود ہی مسئلوں کو حل کرنا ہے, باقی کسی سے چھوڑ دیں, کوئی قسم کی مدد آپ کو اتنی ملے گی کہ جو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ شہزاد پلیز الاؤ کیجیے گا مجھے, جو آپ نے ابھی کوشچن پوچھا تھا کانفلکٹ ریزولوشن کا, کیونکہ اس سے ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے. کانفلکٹ ریزولوشن کون کرتا ہے؟ اٹ از ناٹ دی یونائٹڈ نیشنز, اٹ از دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب شہزاد دنیا میں جتنے بڑے کانفلکٹس ہیں اس وقت, یوکرین کا کانفلکٹ کا ریزولوشن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ امریکہ اور اس کے الائز کے جو آبجیکٹیوز ہیں یوکرین کے اندر ٹو میک رشیا بلیڈ اوور دیئر, اس وقت تک وہاں پہ کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہوگا. غزہ کے کانفلکٹ ریزولوشن پہ دیکھ لیں کتنے بڑے پیمانے پہ امریکن شٹل ڈپلومیسی ہوئی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرانسیجنس جو نیتنیاہو نے شو کی, اس کے سامنے تمام امریکن ایڈمنسٹریشن نے سرینڈر کیا. پہلے کہا کہ ہم اس کو ویپنز نہیں دیں گے, اس کے بعد پریشر, جب انٹرنل پریشر بلڈ ہوا, انتہائی طاقتور جو جوئش لابی, ابھی آپ دیکھ لیں کہ ملٹی بلین ڈالرز کے جو ویپن کانٹریکٹس ہیں ان کو رینیو کیا گیا. وہ تمام وہ سپلائڈ ویپنز اس وقت جو گرائے جا رہے ہیں, جس میں بعض انتہائی لیتھل ویپنز ہیں. ابھی لیبنان میں آپ نے دیکھا کہ ون آف دا موسٹ پاورفل بامز اس پہ گرایا گیا. تو کانفلکٹ ریزولوشن جسے آپ نے بات کی, اٹ از این امپورٹنٹ کوسچن کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا کانفلکٹ ریزولوشن یو این او کا بھی کیا.
آپ بوزنیا کو دیکھ لیں, وہ کانفلکٹ ریزولوشن, کیونکہ آپ نے اس کو مینشن کیا, اٹ واز اونلی پاسبل کیونکہ وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کانفلکٹ ریزولوشن اس کی چاہتا تھا. آج غزہ میں وہ کانفلکٹ ریزولوشن نہیں چاہتے, وہ کشمیر کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن نہیں چاہتے. اس کا جو سمرنگ لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے اس کے ریزولوشن کے اوپر لپ سروس بھی ان کی نہیں ہے. اب آ جائیں آپ کے کوشچن جو پیس کیپنگ کے مشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان کی لائن آف کنٹرول ہیٹ اپ کر جاتی ہے تو انڈیا کا آپ حال دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں پہ جانے سے منع کر دیا. تو اس کے اوپر کیا یونائٹڈ نیشنز نے کیا؟ دیکھیے, اٹ از اونلی اے کوسچن آف پک اینڈ چوز, یہ چیری پکنگ ہے ایز فار ایز امریکہ از کنسرن. کبھی بھی کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہوں گے. ہاں, اب باقی آپ بات کرتے ہیں انڈیویجول کنٹریز کی یا گروپنگز کی, تو ٹیک دی ایگزامپل آف جو ایک مسلم گروپنگ ہے OIC کی بات کر لیں, اٹ از سو ڈورمنٹ, بالکل کہتے ہیں I'm sorry to use this word, ٹوٹلی امپورٹنٹ ایک طرح کا ایک گروپ ہے جس کا آپ دیکھ لیں کوئی اس کی کوئی امپرنٹ نظر آپ کو نہیں اچھا, آتی. لیکن ایک کوسچن ہے جاوید صاحب ایک کوسچن ہے کہ رشیا از اے ویری پاورفل کنٹری ملیٹریلی ادروائز, اور بہت بڑا ملک ہے. یوکرین اس کے مقابلے میں اتنا طاقتور نہیں ہے. رشیا نے اٹیک کیا, یوکرین نے ریزسٹ کیا, جو بھی اس کو مدد تھی نیٹو کی, امریکہ کی, وٹ ایور, بٹ انہوں نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے مطلب بتایا دنیا کو کہ جی ہم نے ریزسٹ کیا اور ہم اب لڑ رہے ہیں. مطلب جو پکچر سامنے آئی انٹرنیشنل میڈیا نے پورٹ کی, رائٹ اور رانگ وہ ادر ڈیبیٹ. یو تھنک کہ اگر اسرائیل یہ جاری رکھتا ہے فلسطین کے بعد, اب اگر لبنان کے اوپر کرتا ہے, تو کیا یہ سلسلہ یہاں پہ رک جائے گا, یا وہ سمجھے گا کہ اگر مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا, if I go scot free, تو پھر میں اس سے آگے بھی بڑھ جاتا ہوں, آگے بھی چلا جاتا ہوں؟ شہزاد, یہ انیویٹیبل ہے جو آپ بات کریں, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایران کے اندر انہوں نے تہران کے اندر جا کے اساسینیٹ کیا اسماعیل ہانیہ کو, ریٹالیشن نہیں ہوا. اس کے بعد غزہ کی آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو ٹول ہے 42,000 سے کراس کرتا چلا جا رہا ہے. ان کا 2 ملین سے زیادہ لوگ اس وقت ہوم لیس ہیں, پولیو ان کو انفلیکٹ کر رہا ہے, پاورٹی ہے, ہنگر ہے, پینے کا پانی ان کے پاس نہیں ہے. اور سراؤنڈنگ جو عرب کنٹریز ہیں ان کو یہ تک نہیں کر سکتے کہ ان کو مدد ان کو دے دیں, جو کہ ان ٹرمز آف فوڈ ہے, پانی ہے, میڈیسنز ہیں. آپ دیکھیں شہزاد, ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ جب ان کی انٹرانسیجنس کے سامنے امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے تو انہوں نے دیکھ لیا, آپ نے کہا نا کانفلکٹ وہ تو ایکسپینڈ کر چکا ہوا ہے, دے آر گون انٹو لیبنان, اور وہ کہہ رہے کہ ہم اپنے جب تک اپنے آبجیکٹیوز وہاں پورے نہیں کریں گے. اب وہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہے ان کے ڈیفنس منسٹر کی, گلانٹ کی, اس نے کہا کہ ہم نے لیبنان کا بھی وہی اشر کرنا ہے جو ہم نے غزہ کا کیا ہے. تو آئی تھنک دے آر ناٹ اینڈنگ ایٹ لیبنان alone. اس کے بعد کوئی نیکسٹ ٹارگٹ ان کا آف کورس جو نظر آتا ہے ایران ہو سکتا ہے. تو لیکن دیر از اے ڈس یونٹی امنگ دا مسلم ورلڈ ایز ویل. آپ تمام ملکوں کی اپنی اپنی انٹرسٹ ہے جس وجہ سے وہ سفر بھی کر رہے ہیں. ویری رائٹ. جنرل صاحب, آپ کیونکہ فورن پالیسی کو بھی اپنے دیکھتے رہے ہوں گے, اور ملیٹریلی جو کیپیبلٹیز ہے ہماری, ہمارے دشمنوں کی, اس پہ بھی آپ کی گہری نظر رہی ہوگی یقیناً. سو اندازہ شاید یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اپنی جو پالیسی ہے وہ تھریٹ پرسیپشن کی طور پہ کے مطابق جو ہے وہ پریپیئر کرتا ہے, یعنی کہ پاکستان ہے, ترکی ہے, ایران ہے, یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ چیلنج کر سکتے ہیں اسرائیل کو. سو آپ کے خیال میں کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ جب تک یہ اس قسم کے تھریٹس اس کے مطابق باقی رہیں گے تو وہ محفوظ نہیں رہے گا, تو اس کی جارحیت صرف لبنان تک نہیں رکے گی, آگے بھی جائے گی؟ اور شاید وزیر اعظم صاحب یقیناً بلکہ اپنی تقریر میں اس کا بھی حوالہ دیں گے. دیکھیے, اسرائیل کے شہزاد جو عزائم اس وقت نظر آ رہے ہیں, اس وقت تو ایز آف ٹوڈے وہ ایک کلنگ مشن کے اوپر ہے. غازہ, ابھی لیبنان میں چلے گئے, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ بیانڈ بارڈرز ابھی چلے گئے ہیں. آف کورس اسرائیل نے جس طریقے سے ابھی وہ وہاں پہ کلنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد جتنی بھی ان کو تھریٹس ہے, دیکھیں پاکستان تو اسرائیل کے ریڈار پہ شروع سے رہا ہے, اور اس کو اپنی ان کی شروع سے آپ ہسٹری دیکھ لیں کہ پاکستان کو کبھی بھی انہوں نے آلویز دے ٹوک پاکستان ایز اے بگ تھریٹ, تو وہ ریئل تھریٹ بھی ہے. اس لیے تو میں کبھی جب پاکستان پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہمارے اپنے قوم کو بھی ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار ہم ایک امپورٹنٹ سٹیٹ ہیں, پورا مسلم ورلڈ جو ہے وہ ہماری طرف دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جنگ میں اس طرح ان کی شاید مدد نہ کر سکے, لیکن ایک سٹرانگ توانا ملیٹریلی اینڈ فورن پالیسی آبجیکٹیوز اکنامکلی ایک سٹرانگ پاکستان پورے عرب ورلڈ کو امپیکٹ کر سکتا ہے. سول نیوکلیئر پاور مسلم کنٹریز. جب نیوکلیئر پاور آپ ہوتے ہیں تو آپ اپنی فارن پالیسی کو افیکٹو کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, جو ہماری انٹرنل انوائرمنٹ ہے, وہ ہمیں ان چیزوں سے روک رہی ہے. تو اسرائیل کے ریڈار پہ تو ہم رہتے ہیں. ابھی دیکھیں بے حسی کی حالت جو ہم بات کر رہے ہیں, ابھی لاسٹ ایئر 7400 مور دین 7400 اٹیکس ان لیبنان.
دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اسلامک ورلڈ کو بھی نہیں پتہ ہوگا یار اتنا ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہ اس کو ایک مجھے تو یہ ایک پروٹریکٹڈ لگے گا. اور جو باقی میجر کنٹریز ہیں لائک ایران کے ساتھ تو دیور جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریزنز ایران بہتر خود ہی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے اٹیک نہیں کیا یا, لیکن میں پرسنلی سوچتا ہوں کہ ایران اگر اٹیک کرتا تو یہ اس کانفلکٹ نے اور زیادہ بڑھنا ہے, اس کانفلکٹ نے ریزولوشن کی طرف نہیں جانا ہے. اور جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں وہ اس ریجن کے لوگ کر رہے ہیں. مطلب ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ 580 پیپل کلڈ, 50 بچے ہیں, لیکن ہم پہ جی ایک سوال ہے سر یہاں پہ کہ ضروری نہیں کہ آپ ملیٹریلی کسی کو اپوز کریں اور اس کو دوسری طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو بلاسفیمس جو کارٹونز بنے اسکینڈینیوین کنٹریز ہے اسپیشلی ڈینمارک سے آئے, اور اس کے بعد عرب ورلڈ کا OIC کا پوری امت مسلمہ کا پاکستان کا خاص طور پہ ایک بڑا اسٹرانگ اس پہ اسٹانس تھا. It took several years but recently جب ان ممالک نے یہ لاز پاس کر دیے کہ اگر کوئی ایسی بلاسفیمی ہوگی, کوئی ایسا کیریکیچر بنایا جائے گا تو اس کو وہ جو ہے سزا دی جائے گی, وہ ایک جرم تصور کیا جائے گا. سو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر یہی اپروچ اپنائی جائے اسرائیل کے معاملے میں تو شاید اگلے آنے والے سالوں میں ملٹری جو ہے وہ ٹیکٹک کے بغیر بھی کوئی مسئلے کی طرف حل کی طرف جایا جا سکتا ہے. آف کورس دیکھیں ملٹری تو جیسے ہم بات کرتے ہیں ملٹری ایک سٹیج تک آپ ملٹریلی کسی مسئلے کو اس کے مطلب کوئڈ پرو کو میں آپ ایکشنز لے سکتے ہیں, لیکن وہی کنٹریز لیتی ہیں جو ٹارگٹ ہوئی ہوتی ہیں. دیکھیں پاکستان کو اسرائیل نے ایز سچ ڈائریکٹ ٹارگٹ تو ملٹریلی کسی چیز سے ابھی تک کیا نہیں ہے, جس سے وہ کریں گے آف کورس پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی اور یہ پھر اپنا رسپانس بھی کرے گا. آج کل مضمون لکھوا کے دوسرے طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں. چلیں ہر ٹارگٹ تو دیکھیں کہیں نہ کہیں ہو ہی رہا ہے. پاکستان تو ان کے میں نے بتایا نا رڈار پہ 24/7 رہتا ہے, لیکن آئی تھنک ود اگریسو اینڈ اے ویری گڈ ڈپلومیٹک ایفرٹس یہ ہم ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ ان کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ کنسرنز ہیں لوگوں کے, اور پھر ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. دیکھیں نا سب سے زیادہ اب اسرائیل اگر فلسطینیوں کو یا مسلمانوں کو وہاں پہ نقصان ہے تو اسرائیل کے اپنے لوگ بھی تو سفر کر رہے ہیں نا. اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں آنی چاہیے کہ ان کو بھی تو وہ پیس نہیں دے پا رہے وہاں, نو وار ان کے لیے بھی مطلب ہے آگے بھی چل کے ان کے لیے بھی پیس نہیں رہے گا. اور کب تک حزب اللہ ان کو میچ کرتا رہے گا نو بڈی نوز. اگر ان کی کیپیبلٹی ہے وہ میچ کر, دیکھیں ابھی راکٹس کا استعمال ہو رہا ہے, وہ ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں. جتنی کلنگز بڑھیں گی اتنی یاد رکھیے گا ٹیررزم میں آپ دیکھ لیں اب جتنی کلنگ زیادہ کرتے ہیں یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کو ماریں گے تو اسرائیل کی یہ بھول ہے کہ وہاں پر امن آ جائے گا یا وار کے ذریعے وہاں پر امن آ جائے گا. جس کے اپنے لوگ شہید ہوتے ہیں, جو لاشیں اٹھاتے ہیں, ان کے بچوں اور نسلوں میں یہ دشمنی اور عداوت رہ جاتی ہے, تو اسرائیل کی بھی یہ کوئی خدمت نہیں. بالکل ٹھیک. جاوید صاحب, any last thought on this? اچھا میں شہزاد میں یہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ ایز اے سپر پاور جب تھرڈ پارٹی کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ سکسیڈ کرتا ہے. کیا ایگزامپل دی گئی ویتنام کی, افغانستان کی, عراق کی, اس میں کیا کانفلکٹ ریزولوشن تھا؟ کٹ لوز اینڈ رن فرام ویتنام, دیٹ واز دی ریزولوشن. cut loose and run from Afghanistan, that was the resolution, this is what they did. And cut loose and run from Iraq, this is what they did. یہ کانفلکٹ ریزولوشن تھا نا, اس کے علاوہ کیا پاسبل تھا؟ لیکن ابھی آپ مجھے ایگزامپل دے دیں شہزاد, اگر غزہ میں آج امریکہ چاہے کہ اس کانفلکٹ کو اینڈ کرنا ہے, ڈو یو بلیو وہ اینڈ نہیں کر سکتے اس کو؟ دے کین ڈو دیٹ, دے وونٹ ڈو دیٹ. دیز آر مائی فائنل کامنٹس. اچھا لیکن کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ وجہ کیا ہے کہ امریکہ کیوں نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ وہ کانفلکٹ جو ہے وہ ختم نہ ہو آپ کے خیال میں؟ شہزاد دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی اسٹرانگ پاورفل. میں آپ کو 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہارورڈ کے پریزیڈنٹ, کولمبیا کے پریزیڈنٹ, جنہوں نے تھوڑا سا سمپتھی شو کی پیلسٹینینز کے ساتھ, ان 2 ٹاپ یونیورسٹیز کی along with many others فنڈنگ کمپلیٹلی ان کی, کیونکہ وہاں پہ جو انتہائی پاورفل انڈسٹریلسٹ and other جو بزنس کنسرنز تھے, بزنس لیڈرز تھے with Jewish background, ان کی فنڈنگ سٹاپ کر دی. دونوں ٹاپ یونیورسٹیز کی قیادت کو انہوں نے بدل دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں شہزاد کہ کیا جو وائٹ ہاؤس ہے یا پینٹاگون ہے یا ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, کیا وہ جوئش لابی کے انفلوئنس کے اندر نہیں ہے؟ اینٹونی بلنکن himself is a Jew. جب وہ جا کے بات کرتے ہیں تو کس کی انٹرسٹ کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے؟ Why should they stop the conflict in Gaza? Basically they believe that کہ اسرائیل کو جتنا وہ لیوے دے سکتے ہیں وہ دیں گے. انلیس نیتنیاہو تو خود کہہ چکا ہوا ہے امریکہ جتنا چیختا ہے چیختا رہے, ہم تو اپنے ملٹری آبجیکٹیوز کو جب تک کمپلیٹ نہیں کر لیتے ہم اپنی وار کو تو اینڈ نہیں کریں گے. What does America say? تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, continue with that. That is the main reason کہ وہاں پہ کانفلکٹ اینڈ نہیں ہوگا unless واشنگٹن آج اگر وہ آؤٹ آف بلو یہ بات کر لے جی کہ they should put the foot down, اوکے کہ نہیں کانفلکٹ کو اینڈ کر دیں, ہم آپ کو ویپنز نہیں دیں گے, تو آئی تھنک نیکسٹ فورتھ نائٹ میں وہ کانفلکٹ. ویری رائٹ. بہت شکریہ جاوید خان جدون صاحب, جنرل زاہد محمود صاحب, جوہر سلیم صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ, آپ تینوں حضرات بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.